وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال ایک اختلافی مسئلہ کے سلسلے میں تھا کہ امام جب نماز میں سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کیا کہے؟ کیا صرف ربنا لک الحمد کہے یا مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ جمہور اور شافعیہ اور ظاہریہ کے درمیان جمہور کا کہنا یہ ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے اور مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے یا ربنا ولک الحمد۔ جمہور کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 796، صحیح مسلم حدیث نمبر 409 کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم لوگ ربنا لک الحمد کہو۔ جمہور کی یہ دلیل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة یکبر حین یقوم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا قیام کرتے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے، ثم یکبر حین یرکع، رکوع کے لیے بھی اللہ اکبر کہتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھاتے سمع اللہ لمن حمدہ کہا کرتے تھے، ثم یقول وهو قائم ربنا ولک الحمد، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہو جاتے تو کہتے ربنا ولک الحمد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 789، صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ امام تو سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد کہے۔ شیخ ناصر الدین الالبانی اور شافعیہ اور ظاہریہ کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا کرتے تھے، ربنا لک الحمد بھی کہا کرتے تھے، تو مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد دونوں کہنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی 631 نمبر کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ امام کی اقتداء کرنی چاہیے، اقتداء کرنی چاہیے۔ یہ شافعیہ کا استدلال ہے، ظاہریہ کا، ابن حزم کا بھی استدلال ہے، داؤد الظاہری کا بھی۔ فقالوا باستحباب التسمیع والتحمید فی حق الماموم، مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور ربنا لک الحمد دونوں کہے، یہ مستحب ہے۔ وہو اختیار الالبانی، شیخ الالبانی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ امام جس طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اسی طرح سے مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے، جس طرح سے امام ربنا لک الحمد کہتا ہے اسی طرح سے مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہے۔ شیخ الالبانی نے صفت الصلاۃ النبی میں 135 پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اس سلسلے میں مزید الحاوی للفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35 پر علامہ سیوطی نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی کا بیان ہے، من المعروف ان الصلاۃ لا تخلو من ذکر، نماز کا کوئی حصہ ذکر سے خالی نہیں ہے۔ فنحن اذا قلنا للمأموم لا تقل سمع اللہ لمن حمدہ اثناء قیامک، جب ہم مقتدی سے کہیں کہ تم لوگ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں کہا کرو جب رکوع سے سر اٹھاؤ، تو مطلب کیا ہوا؟ فنحن هكذا اخلینا هذا الانتقال من الذکر، مطلب یہ ہوا کہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت مقتدی کو ہم نے
ذکر سے خالی رکھا، ذکر سے خالی رکھا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اشکالات بعض لوگوں نے وارد کیا ہے ان سب کا جواب شیخ ناصر الدین الالبانی نے دیا ہے۔ اس لیے صحیح موقف اور درست بات یہی ہے کہ امام جس طرح سے سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے اسی طرح سے مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہے، اور جس طرح سے امام ربنا لک الحمد کہتا ہے اسی طرح سے مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہے۔ یہی بات راجح ہے۔ جو اشکالات ہیں شیخ ناصر الدین الالبانی نے ایک آڈیو میں بالتفصیل ان اشکالات پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور مدلل گفتگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے۔